अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं बेनिश बख्श आज आपको अपने प्रोग्राम अहवाल बलूचिस्तान और पाकिस्तानी इमेज में खुशामदीद कहती हूँ। आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे करप्शन के हवाले से। करप्शन जो एक नासूर बीमारी है और हमारे बदकिस्मती से हमारे मुल्क में फलता फूलता जा रहा है। इस मौसी बीमारी, इस मौसी मर्ज़ को सदेबाप करने के लिए, इसको रोकने के लिए ज़रूरी है कि अच्छे से अच्छे इक़दामात होने चाहिए। और देखते हैं कि हमारे इस मुल्क में इंतशार अफरा तफरी की एक सबसे बड़ी वजह करप्शन भी है। और करप्शन चूँकि हमारे महज़ब और तहज़ीब याफ्ता मुआशरे में चूँकि अगर करप्शन हो तो कभी भी मुल्क या मुआशरा तरक्की नहीं कर पाएगा। और बदकिस्मती से बलूचिस्तान में इस नासूर मर्ज़ का जो है वो सदेबाप होना काफ़ी नागुज़ीर होता जा रहा है। करप्शन की अगर हम बात करें तो आज बलूचिस्तान में जैसे कि हम देख रहे हैं कि बहुत ऐसे महकमे हैं और बहुत ऐसे ही पॉलिटिशियन या कि सियासतदान हैं, वो करप्शन जैसे बड़े केसेस में फंस गए थे। और करप्शन जैसे बड़े उस पर केस हुआ था, नेब और एंटी करप्शन दोनों ने उस पर वो काम किया था इन्वेस्टिगेशन लेकर, और जिंदानों में भी चले गए, जेल भी हुआ था। लेकिन इसके बावजूद भी करप्शन जो एक नासुर बीमारी है वो रोक नहीं पा रहे हैं। और करप्शन की सबसे बड़ी वजह क्या है और करप्शन क्यों होता है, और चूँकि हमारे महकमे एंटी करप्शन का महकमा है हमारे बलूचिस्तान में, तो वो जो इसकी क्या कारकर्दगी है, और इस हवाले से मज़ीद बातचीत करने के लिए आज हमने अपने प्रोग्राम में मदहू किया है डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन वजह कामरान बशीर। उनसे ये सारे सवालात रखेंगे और इस हवाले से हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा उनसे जवाब ले पाएँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। सबसे पहले सर आपसे ये पूछना चाहूँगी कि एंटी करप्शन का ये जो महकमा है, इसका बैकग्राउंड क्या है और इसके इख्तियारात क्या हैं? जी, एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट बलूचिस्तान पुलिस डिपार्टमेंट का एक विंग था इनिशियल स्टेजेस में। जब ओवरऑल वन यूनिट बनने के बाद, बलूचिस्तान प्रोविंस बनने के बाद एक डिपार्टमेंट बना, एक इदारा बना सिंध में, सिंध एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट, पंजाब में पंजाब एंटी करप्शन, सेम बलूचिस्तान में बलूचिस्तान एंटी करप्शन। तो ये पुलिस डिपार्टमेंट का एक विंग रहा इनिशियल स्टेजेस में। तो 2010 में हमारा एक्ट बना, बलूचिस्तान इंक्वायरीज एंड एंटी करप्शन एक्ट 2010। उसके बाद हमारा डिपार्टमेंट SNJD के साथ एक अटैच डिपार्टमेंट बन गया, इसको मजीद इंडिपेंडेंट करने के लिए। तो आप कह सकते हैं कि एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट, मौजूदा एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट बलूचिस्तान जो है, ये 2010 में बनी। और काम जहाँ तक आप कह रहे हैं कि हम कैसे कर सकते हैं, तो हमारे मुख्तलिफ लॉज हैं। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947, उसके तहत हम काम करते हैं। बलूचिस्तान इंक्वायरीज एंड एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010, बलूचिस्तान इंक्वायरीज एंड एंटी करप्शन रूल्स 2011, उसके तहत हम काम करते हैं। सर ये बताइएगा कि एंटी करप्शन का महकमा जो सबसे पहले था और इस वक्त भी है, इसके बाद फिर नेब बनाने की क्या ज़रूरत पेश आई, और नेब और एंटी करप्शन महकमे में क्या डिफरेंस है? जी, एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट बलूचिस्तान जो है वो एक, या बलूचिस्तान का ले लें या सिस्टर प्रोविंसेस का ले लें, एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट जो है वो प्रोविंशियल एंटिटी है, वो प्रोविंस में काम करती है, प्रोविंशियल इदारा है। जबकि नेब बना, नेब ऑर्डिनेंस के जब आया, नेब बना, तो वो प्रोविंशियल एंड फेडरल दोनों मुलाजमीन के खिलाफ उनके पास इख्तियारात हैं, तो वो रेफरेंस कर सकते हैं। जबकि हम जो है सिर्फ अपने प्रोविंस में, सिंध एंटी करप्शन जो है सिर्फ सिंध में, सेम विद पंजाब जो है सिर्फ पंजाब में काम करती है, और KP के जो एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट है वो सिर्फ KP, जबकि नेब ओवरऑल उनका जुरिसडिक्शन जो है वो ओवरऑल पाकिस्तान है। अच्छा सर, ये भी पूछना चाहूँगी जैसे कि नेब है, उसके ऑर्डिनेंस में शामिल है कि वो 50 करोड़ से कम के जो केसेस है उसको वो डील नहीं कर सकता। क्या ऐसा कोई ये तरमीम एंटी करप्शन में भी है? नहीं मैम, एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट के जो लॉज हैं, लॉ में कोई भी अमाउंट डिक्लेयर नहीं है कि ये इस अमाउंट के रेंज तक आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सिंपल करप्शन है, और करप्शन के डेफिनेशन में जो आते हैं मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, मिसयूज ऑफ पावर हो गया, ब्राइबरी वगैरह हो गए, कोई अमाउंट डिक्लेयर्ड अमाउंट नहीं है कि हम इस रेंज में काम कर सकते हैं या नहीं, अनलिमिटेड। और नेब के अक्सर जो केसेस होते हैं उसमें हम देखते हैं कि अक्सर वो प्ली बार्गेन भी करते हैं, और प्ली बार्गेन के तहत जो मुजरिम होते हैं वो फिर उनको
रिहाई मिल जाती है, तो क्या ऐसा ही कोई सीन एंटी मैक में करप्शन में भी है? नहीं मैम, एंटी करप्शन स्टैब्लिशमेंट के किसी भी कानून में प्ली बार्गेनिंग नहीं है। अच्छा सर, इसके अलावा मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, जो महकमा एंटी करप्शन है, उस पर जो आम सा बंदा है वो किस तरह वो शिकायत फाइल कर सकता है? जी मैम, एंटी करप्शन स्टैब्लिशमेंट में कंप्लेंट फाइल करने के जो तरीके हैं वो मैं आपके नाज़रीन के लिए बता दूं। 3 सोर्सेज हमारे होते हैं। सबसे पहला सोर्स जो है गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं। गवर्नमेंट ऑफिसेज खुद हमें रिपोर्ट करते हैं कहीं पर भी, मतलब पहले तो ये है कि अब एक चीज हम क्लियर कर लें कि करप्शन सिर्फ रिश्वत सतानी नहीं है, सिर्फ रिश्वत नहीं है, सिर्फ ब्राइबरी नहीं है। मिस यूज ऑफ पावर, मिस यूज ऑफ अथॉरिटी भी करप्शन के ज़मरे में आता है। मिसकंडक्ट भी करप्शन के ही ज़मरे में आता है। तो सबसे पहले जो है डिपार्टमेंट्स हमें इन्फॉर्म कर देते हैं, हमें हमारे पास केसेस रेफर करते हैं। टाइम टू टाइम हमारे पास मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से आते हैं, सीएम साहब की तरफ से डायरेक्शंस आते हैं, उनके डिपार्टमेंट की तरफ से कंप्लेंट्स आते हैं, सीएस साहब से आते हैं, एसएनजेडी से, या मुख्तलिफ दूसरे जो डिपार्टमेंट्स होते हैं तो वहाँ से आते हैं। दूसरा हमारा ये है कि जनरल पब्लिक जो है, मासेस जो है, वो हमें डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं, डायरेक्ट कंप्लेंट कर सकते हैं, अपना कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। तीसरा जो है हमारा, वो हमारे सोर्सेज हैं, जो मुखबर हमारे होते हैं, हमें इन्फॉर्म कर देते हैं। तो हमारी एंटी करप्शन स्टैब्लिशमेंट का कोई भी मेंबर जाकर इनिशियल अपनी इंक्वायरी करने के बाद अपना रिपोर्ट डीजी साहब को सबमिट करते हैं और फर्दर इस पर जो भी कार्रवाई होती है वो फर्दर आगे आती है। अच्छा, ये जो 3 शिकायत के जो आपने वो बताए थे कि इस 3 तरीक़ेकारों से आप शिकायत को फिर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो सबसे ज़्यादा शिकायत वो किसी इदारे से आया है, या किसी आम आदमी के थ्रू आया है, या किसी और तरीके से आया है? मोस्टली ये है कि हमारे ज़्यादातर केसेस जो हैं, ज़्यादातर कंप्लेंट जो है वो जनरल पब्लिक की तरफ से आते हैं, मासेस की तरफ से आते हैं। सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स उन्हीं की तरफ से आते हैं। अच्छा, जो पकड़ा जाता है और जो करप्शन की जद में आता है, उसका क्या सज़ा होता है? क्या उसका वो केस कहाँ तक वो पहुँच जाता है? एंटी करप्शन स्टैब्लिशमेंट के बलूचिस्तान इंक्वायरीज एंड एंटी करप्शन स्टैब्लिशमेंट एक्ट 2010 और रूल 2011 के मुताबिक कुछ पीपीसी के जो सेक्शंस हैं जो हमारे जुरिस्डिक्शन में आते हैं, उनके डिफरेंट सेक्शंस के डिफरेंट सज़ा और जज़ा होते हैं, सज़ा और फाइन होते हैं। तो जो सेक्शन प्रूफ हो जाता है कोर्ट में, तो कोर्ट उसी सेक्शन के हिसाब से सजा देते हैं और फाइन भी करते हैं उसी हिसाब से। सर, अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँ कि अब तक एंटी करप्शन ने कौन से सबसे ऐसे केसेस पकड़े हैं जिसका सजा हुआ हो? एग्जैक्ट कोई डिपार्टमेंट या कोई एग्जैक्ट केस तो मैं आपको नहीं बता सकता। ये है कि हमारे स्टेट्स खुद बता देते हैं। अगर हमारे पिछले 10 या 12 साल का रिकॉर्ड निकाल लें और देख लें तो हमारे कई सारे केसेस में जो है, अब एक चीज़ है कि हमारी कन्विक्शन रेट जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। उसका एक रीज़न ये होता है कि हम पहले इन्वेस्टिगेशन अपनी कंप्लीट करके एक्यूज्ड पे साबित करने के बाद हम क्रिमिनल केस रजिस्टर करते हैं। इनिशियल स्टेज में कई सारे लोग होते हैं जो, मतलब हम पर एक इल्ज़ाम भी लगता है कि एंटी करप्शन जो है वो काम नहीं कर रही है, बहुत स्लो प्रोसेस में काम कर रही है। उसका रीज़न ही यही है कि हमारे पास जो कंप्लेंट आता है, उस कंप्लेंट पे हमारे कंप्लेंट के भी 3 इन्वेस्टिगेशन के भी हमारे 3 स्टेजेस होते हैं। डिस्क्रीट इंक्वायरी होती है जिसे हम कंप्लेंट कहते हैं। डिस्क्रीट इंक्वायरी हम अपनी करने के बाद कंप्लेंट में जो वेरीफाई करते हैं, रिकॉर्ड वगैरह अपने कब्जे में लेते हैं, एक्यूज्ड के विटनेसेस के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं। उनमें अगर हमें वाकई में लगता है कि ये एक केस बन रहा है तो हम उसको इंक्वायरी स्टेज पे ले आते हैं। इंक्वायरी स्टेज पे कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही हम एफआईआर रजिस्टर करते हैं। इन्वेस्टिगेशन इज अ स्लो प्रोसेस, तो उसमें टाइम लग जाता है, लेकिन जब हमारे केसेस अदालत तक पहुंचते हैं वो हम अपनी तरफ से उस पर साबित करके उसके बाद अदालत में ले आते हैं। तो इसलिए हमारा कन्विक्शन रेट बहुत ज़्यादा है। वो तो आपको हमारे मतलब हाई कोर्ट में जो केसेस है, हमारे एंटी करप्शन स्टैब्लिशमेंट के स्पेशल कोर्ट में जो केसेस है, उनमें एग्जैक्ट मैं आपको फिगर तो नहीं बता सकता, लेकिन 80+ हमारा कन्विक्शन रेट है। सर, ये इन्वेस्टिगेशन का जो ड्यूरेशन है वो कितना हो सकता है? क्योंकि जितने भी केसेस आते हैं हम देखते हैं, ना सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि पूरे पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं, तो वो इन्वेस्टिगेशन होते होते इतना अरसा तक चला जाता है ताकि उसका वो टेन्योर भी कंप्लीट हो जाता है, लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन जारी ही रहता है। तो यहाँ पर क्या सीन है? हमारे एक्ट में जो मौजूदा हमारे एक्ट में जो सेक्शन है उसके मुताबिक इन्वेस्टिगेशन का टेन्योर जो है एज इन सीआरपीसी, एज डिफाइंड इन सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो सीआरपीसी में कोई टाइम लिमिट
ڈیفائنڈ ٹائم لمٹ نہیں ہے انویسٹیگیشن پر، لیکن اس میں مطلب کوئی بھی ٹائم لمٹ نہیں ہے، ٹائم کی پابندی کوئی نہیں ہے. ویسے بھی انویسٹیگیشن ایک سلو پروسیس ہے، اس میں ٹائم لگتا ہے. لیکن ہمارے موجودہ جو ڈی جی صاحب ہیں وہ ابھی ہمارے نئے رولز اور ایکٹ میں امینڈمنٹس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں جو پائپ لائن میں ہیں. ہمارے نئے ڈی جی صاحب ہمیں جو بھی انکوائری یا کمپلینٹ دیتے ہیں تو ان کے ڈائریکشنز ہوتے ہیں کہ ود ان 90 days ایٹ لیسٹ وہ کمپلیٹ ہو جائے. اگر 90 days میں نہیں ہوتا ہے تو ہم ان سے ریکویسٹ کر کے مزید ٹائم لے لیتے ہیں. لیکن ایز پر ایکٹ ایسا کوئی ٹینیور نہیں ہے، ٹائم فریم نہیں ہے کہ کتنا ٹائم. وہ بھی پائپ لائن میں ہے کہ اس کو ہم ایمینڈ کر سکیں. اچھا سر، میں آپ سے یہ بھی کلیئر کرنا چاہوں گی، جیسا کہ اگر کوئی مجرم کرپشن کی زد میں آ گیا اور وہ مجرم ٹھہرایا گیا تو اس کا جو ہے ایز پر رول کیا اس کا وہ سزا ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ اس کو سزا کس بنیاد پر ہو سکتی ہے، وہ جیل کس بنیاد پر جا سکتا ہے، اس کو فائن کس بنیاد پر سزا لگ سکتا ہے، یا کہ اس کو وہ پلی بارگین کے تحت کن بنیادوں پر وہ ہو سکتا ہے؟ ہمارے پاس پلی بارگین کا تو آپشن ہی نہیں ہے. سب سے پہلے پلی بارگین از ناٹ پارٹ آف آور ایکٹ اور رولس اور اینی لاز ریلیٹڈ ٹو اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ جن کے تحت ہم کام کر رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جو ہمارے شیڈیول سیکشنز ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا ہمارے ایکٹ میں پی پی سی کے شیڈیول پاکستان پینل کوڈ کے سیکشنز ہیں کہ یہ سیکشنز جو ہیں وہ ہمارے ڈومین میں آتے ہیں، ان کے تحت ہم کام کر سکتے ہیں. جو سیکشن جس کیس میں جو سیکشن اٹریکٹ ہوتے ہیں ہم وہی سیکشن لگا کر اپنا چالان بنا کر کورٹ میں سبمٹ کرتے ہیں. جو الزامات ثابت ہوتے ہیں اسی الزام کی بنیاد پر جج صاحب جو ہیں وہ اپنے مطلب پنشمنٹ اور فائن لگا لیتے ہیں. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کیس ٹو کیس ڈیپینڈ کرتا ہے. اچھا سر، آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ جو کہ کافی عرصے سے انویسٹیگیشن کر رہے ہیں اور ابھی بھی ان کا انویسٹیگیشن جاری ہے، تو آپ کی نظر میں کون سے ایسے محکمے ہیں جو زیادہ کرپشن کرتے ہیں؟ ایک محکمے کا نام لینا تو آئی تھنک میں نہیں سمجھتا کہ کسی ایک محکمے کا نام لو. اوورآل جتنے بھی ہیں ایگزیکٹو ایجنسیز جو ہیں ان میں کیسز زیادہ ہوتے ہیں. سر، چونکہ شکایت ہمیشہ چونکہ سوشل میڈیا کے تھرو بھی آتی ہیں، وہ زیادہ تر ایجوکیشن فیلڈ میں آتی ہیں اور ہیلتھ کے فیلڈ میں آتی ہیں، تو اس حوالے سے آپ لوگوں نے اب تک بڑی کارروائی کوئی کی ہے؟ جی ہاں، ہم نے ابھی ریسنٹلی ہم نے بی ایم سی کے فارماسسٹ کے خلاف ایک کرمنل کیس رجسٹر کی ہے جو ابھی انڈر ٹرائل ہے. اس میں سی ایم صاحب گئے تھے، بی ایم سی کا ایک وزٹ کیا تھا تو وہاں پر ایکسپائرڈ میڈیسنز اور کچھ مشینری کے مسنگ مشینریز کے حوالے سے شکایت تھی لوگوں کی. تو ڈی جی صاحب کے ڈائریکشنز پر ہم نے اس میں انکوائری کی اور ثابت کرنے پر ابھی ریسنٹلی بیفور اے ویک آئی تھنک ہم نے ایف آئی آر رجسٹر کر کے ایکیوز جو ہیں ان کو اریسٹ کر کے کورٹ میں پیش کر دیا. وہ انڈر ٹرائل ہے، اس کا کوئی ابھی تک مزید اس کے بارے میں نہیں بتا سکتا. یہ ہے کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا ریسنٹ ابھی ایک کیس کیا ہے. اچھا سر، دیکھتے ہیں کہ بلوچستان میں یا پورے پاکستان کی اگر بات کی جائے، جیسے کہ ہمیشہ جو ہوتے ہیں نا کہ کسی صحت یا کہ محکمہ ہیلتھ کے حوالے سے یا محکمہ ایجوکیشن کے حوالے سے جو فنڈ ہوتی ہے کوئی کسی کی اسٹرکچرنگ کے حوالے سے، تو وہ فنڈ جو ہے وہ تقریباً 1 کروڑ کی ہوتی ہے، وہ تو 10% اگر وہ اس کا گورنمنٹ ٹیکس نکل بھی جاتا ہے تو یہ سارے بڑھ کر تو وہ بہت چھوٹا ہو جاتا ہے جس کام کے لیے، جس مقصد کے لیے اگر وہ دیا گیا ہے. تو ایسے میں یہ کرپشن کی زد میں آتا ہے یا نہیں؟ کیونکہ اکثر کمیشن جو ہوتا ہے، کرپشن جو جس کا ایک دوسرا نام کمیشن بھی دیا جاتا ہے، تو کیا یہ کرپشن ہے؟ آپ جو ٹیکسز کی بات کریں وہ تو ایف بی آر کے ڈکلیئرڈ ٹیکسز ہیں، گورنمنٹ کے ڈکلیئرڈ ٹیکسز ہیں. جو ٹیکسز ڈکلیئرڈ ٹیکسز کے علاوہ جو کمیشن ہے دیٹس کرپشن. تو اس حوالے سے کیا اب تک کوئی بڑی کارروائی ہوئی ہے؟ اصل میں میم ایسا ہے کہ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ بلوچستان کے جو آفیسز ہیں، ایک تو ہمارے پاس ایچ آر کی کمی ہے، نو ڈاؤٹ ان دیٹ، ہمارے پاس لوگوں کی کمی ہے، لیکن ہمارے آفیسز جو ہیں اس وقت وہ ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں ہیں. جیسے ہمارے جتنے بھی ڈویژنس ہیں تمام ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں ہمارے آفیسز ہیں. میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں. جیسے کلات ڈویژن ہے، ہمارے کلات ڈویژن کا آفس جو ہے وہ خوزدار میں ہے، جبکہ کلات ڈویژن مستنگ سے لے کر حق تک ہوتا ہے. سب سے بڑا ہمارا ڈویژن جو ہے وہ کلات کا ہے. رکشان کو سیپریٹ کرنے کے باوجود بھی اس وقت بھی کلات ڈویژن سب سے بڑا ہے. تو ہمارے آفس جو ہے اور ہمارے آفیسرز جو ہیں وہ خوزدار میں ہوتے ہیں. بیلا میں کیا ہو رہا ہے یا مستنگ میں کیا ہو رہا ہے، جب تک ان کے نوٹس میں نہیں آتا ہے تب تک تو ظاہر ہے کوئی کاروائی نہیں کر سکتے.
تو اس وجہ سے لوگوں سے بھی میں درخواست کروں گا کہ جہاں بھی ان کو کوئی بھی کرپشن کے کیسز یا اس طرح کی کوئی شکایت ہو فوراً فی الفور ہمیں رابطہ کریں ہمارے اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کے. آپ کے توسط سے میں یہ بھی بتا دوں کہ ہم آن لائن بھی آپ شکایت کر سکتے ہیں ہمارے اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کے جو ACEB.gov.pk پہ آپ آن لائن اپنا کمپلینٹ بھی رجسٹر کر سکتے ہیں. تھرو میل آپ بھیج سکتے ہیں, ڈاک کے ذریعے بھیج سکتے ہیں, کوریئر کے ذریعے بھیج سکتے ہیں, یا آپ ہمارے آفیسز میں وزٹ کرنا چاہیں. ہمارے کوئٹہ میں ایک کوئٹہ ڈویژن کا آفس ہے اور ایک جو ہے ہمارا ڈائریکٹریٹ جنرل ہے. دونوں آفیسز کوئٹہ میں ہمارے تمام ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز سوائے جاب ڈویژن اور رکشان ڈویژن کے ابھی تک وہاں پر ہمارے آفیسز اسٹیبلش نہیں ہوئے ہیں. باقی تمام ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں جیسے مکران ڈویژن کا تربت میں ہو گیا, نصیر آباد ڈویژن کا ڈیرہ مراد جمالی میں, سبی ڈویژن کا سبی میں, لوڈلائی کا لوڈلائی میں, تو ہمارے آفیسز ہیں. تو کہیں سے بھی جو لوگوں کے لیے فیزیبل ہو, اگر وہ آن لائن شکایت کرنا چاہیں آن لائن کر لیں, اگر وہ تھرو کوریئر کرنا چاہیں وہ اس طرح بھی کر سکتے ہیں, یا ہمیں ڈائریکٹ اپروچ کرنا چاہیں تو ہمارے کسی بھی آفس میں وزٹ کر سکتے ہیں. تو جیسا آپ کا سوال تھا کہ اس کو روکنے کے لیے کہ جب تک ہمارے نوٹس میں نہیں آتا تب تک تو ہم ظاہر ہے کچھ نہیں کر سکیں گے. سر یہ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ, ہر گیدرنگ میں, ہر سرکل میں ہمیں ایسی چیزیں مطلب سننے میں آتی ہیں کہ کرپشن ہر جگہ ہو رہا ہے, رشوت لی جاتی ہے. رشوت کے بغیر کچھ کام نہیں ہوتا. جب تک آپ کسی کے جیب گرم نہ کریں تو کچھ ان کا ہونا نہیں ہے. یہاں کہ آپ 20 گریڈ کے افسر سے لے کر چپراسی تک وہ لینے والے ہوتے ہیں رشوت, لیکن کوئی روک تھام ہوتا نہیں ہے. تو کیا اینٹی کرپشن کا لوگوں میں کوئی آگاہی نہیں ہے کہ وہ شکایت اندراج کرے, یا وہ انڈر پریشر ہوتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کئی وجوہات ہوتی ہیں میم. اس میں کچھ وجہ جیسے آپ نے کہا انڈر پریشر ہوتے ہیں, کچھ لوگ خوف کی وجہ سے, لوگوں کے ڈر کی وجہ سے نہیں آتے ہیں. لیکن میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ان کو بالکل بھی خوف زدہ ہونے کی یا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. انہی کے لیے ہم لوگوں کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. بلوچستان گورنمنٹ کو سرو کرنے کے لیے, بلوچستان کے لوگوں کو سرو کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں. تو لوگوں کو خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, وہ ہمیں اپروچ کر سکتے ہیں. اور جہاں تک آپ نے کہا کہ یہ تمام آفیسز میں چلتا ہے, جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا, جب تک ہمیں رپورٹ نہیں ہوتے ہیں تو اوور آل ہم اتنے واسٹ ایریا کو کور نہیں کر سکتے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں ہمارے آفیسز ہیں. اگر ہمارے ڈسٹرکٹ لیول پر ہم آ جائیں, اس پر بھی کام چل رہا ہے کہ اس کو مزید ایکسپینڈ کریں گے. ڈی جی صاحب ہمارے ایکٹ اور رولز میں امینڈمنٹس کے لیے کوششیں کر رہے ہیں اپنے, تو اس پر بھی ہم کام کریں کہ یہ ڈسٹرکٹ لیول تک ایکسپینڈ ہو سکے اور مزید ہمارے امپلائیز, ہمارے HR بڑھ جائے, ہمارے لوگوں کی تعداد بڑھ جائے, تو اس میں مزید کام ہو سکتا ہے. لیکن اس وقت جو ہے صرف ہم وہی کام کر سکتے ہیں جو ہمارے رپورٹ ہوتے ہیں. رپورٹ کون سے ہوتے ہیں اور کس بنیاد پر ہوتے ہیں, یہ ذرا ہمیں بتائیے. کیونکہ اکثر دیکھتے ہیں کہ بہت ایسی جگہوں, جیسا کہ آپ فرما رہے تھے کہ ہر جگہ آپ کے آفس ہے, شکایت سیل لگی ہوئی ہے, رپورٹ آسانی سے کر سکتے ہیں. اب تو آن لائن بھی ہو گیا, لیکن اس کے باوجود اتنا رپورٹ ہوتا نہیں ہے. آگاہی نہ ہونے کی وجہ ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ ایک وجہ تو یا تو لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ رپورٹ کریں بھی کوئی انویسٹیگیشن ہونا نہیں ہے, تو لمبا پروسیس بھی ہو سکتا ہے شکایت کرنے کا بھی. یہ کیا وجہ ہے؟ ڈیپینڈ کرتا ہے لوگ کیا, کون سے ڈپارٹمنٹ میں یا کہاں پر ان کو شکایت ہے. جیسے آپ کہہ رہے ہیں, کچھ ہیں جو اپروچ نہیں کرتے اور کچھ ہیں جن کو پتہ نہیں ہے اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کا. ابھی جو ہے آہستہ آہستہ یہ سوشل میڈیا کے آنے کے بعد اور اینٹی کرپشن کے لاسٹ ایئرس کے آپ اسٹیٹس دیکھ لیں, جتنا ہم نے کام کیا ہے, ابھی لوگوں میں آگاہی آ رہی ہے. ہمارے پاس کیسز بھی بہت زیادہ آ رہے ہیں, لوگ اپروچ بھی بہت زیادہ کر رہے ہیں. ایک دوسرا فیکٹر یہ خوف کا, جیسے میں نے بتایا کہ خوف کا ہو سکتا ہے, ڈر کا ہو سکتا ہے لوگوں کا, کہ اگر میں نے اس کے خلاف شکایت کر لی یہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا یا مجھے کوئی نقصان پہنچائے گا. اس کا بھی حل ہے اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کے پاس. ہمارے جتنے بھی کمپلیننٹس ہیں, آج تک کسی بھی ایکیوزڈ کو پتہ نہیں چلا ہے کہ میرا کمپلیننٹ کون ہے, کیونکہ ہمارے کمپلیننٹس کا نام ہم جو ہے صیغہ راز میں رکھتے ہیں. صرف اور صرف جو انکوائری آفیسر یا انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہوتا ہے, صرف اس کو پتا ہوتا ہے کہ کمپلیننٹ کون ہے. اس کے علاوہ کوئی ہم سے, مطلب کوئی بھی ادارہ یا کوئی بھی, ناٹ ایون دی آنریبل کورٹ ہم سے پوچھتی ہے کہ آپ کے سورس کون ہے یا آپ کے کمپلیننٹ کون. تو صیغہ راز میں ان کا نام رکھا جاتا ہے. لوگوں کو ڈرنے یا خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں, انہی کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں, تو بلا جھجھک ہمارے پاس آ سکتے ہیں.
سر آپ کے چونکہ شکایت سیل بھی ہیں اور کافی کام بھی کر رہے ہیں اب اینٹی کرپشن جو کرپشن ہے اس کو روک تھام کرنے کے لیے، لیکن ہر جگہ جو کہ عام یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہر جگہ جو ہے وہ کرپشن ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، پہلے بھی تھا اور اب بلکہ اس سے زیادہ بھی ہو رہا ہے. تو ایسے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کرپشن کو کس طرح سدباب کیا جا سکتا ہے، کس طرح روکا جا سکتا ہے؟ دیکھیں میم، ہم تو ایک واچ ڈاگ کی حیثیت سے بیٹھے ہوئے ہیں بلوچستان گورنمنٹ کے لوگوں کو سرو کرنے کے لیے، بلوچستان کے لوگوں کو سرو کرنے کے لیے. جیسے میں نے بتایا کہ انویسٹیگیشن کا پروسیس جو ہے وہ تھوڑا لینتھی ہوتا ہے، وہ ٹائم لیتا ہے، اس کے بھی کچھ وجوہات ہیں. اس کے علاوہ ہم ریڈ بھی کرتے ہیں، ہم ریڈ بھی کرتے ہیں لوگوں کی شکایت پر. اگر کوئی مطلب کسی شہری سے کوئی آفیسر پیسے مانگتا ہے اپنا کام کرانے کے لیے تو وہ ہمیں رپورٹ کر لے. اس کے بھی ہمارے لا میں ہیں کہ ہم ریڈ کر سکتے ہیں ود ایک جوڈیشل مجسٹریٹ جو رہتے ہیں ان کی موجودگی میں ہم ریڈ کرتے ہیں اور رنگے ہاتھوں پکڑ لیتے ہیں جو بھی ایکیوزڈ ہوتا ہے، ملزم ہوتا ہے ہمارا، تو ان کو پکڑ لیتے ہیں اور عدالت میں چالان کر لیتے ہیں. فردر اس پر جو عدالتی کارروائی ہوتی ہے وہ آگے ہوتی ہے. تو لوگوں کو ڈرنے کی ویسے ضرورت نہیں ہے، لوگوں کو آنا چاہیے ہمارے پاس، کمپلینٹ کرنا چاہیے. اور یہ ایک آئی تھنک ایک جنرل سی بات ہے کہ کرپشن ہر جگہ ہو رہی ہے اور تمام ڈپارٹمنٹس میں ہو رہی ہے. یہ ایک آئی تھنک جنرل اسٹیٹمنٹ ہے. ایسا نہیں ہے، اتنے بھی برے حالات نہیں ہیں ابھی تک. اور جو رپورٹ ہوتے ہیں اس رپورٹ ہونے کے بعد ہم ان پر کارروائی بھی کرتے ہیں. اس پر بھی لوگوں کو کوئی شک و شبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے اسٹیٹس ہماری پروگرس کی بات خود کرتے ہیں. آپ ہمارے پرانے پچھلے 1 سال کا اسٹیٹس آپ نکال لیں تو ہماری کارکردگی جو ہے ہمارے خود اس کا جواب دے دیتی ہے. انشاءاللہ سر، یہی امید ہے. لیکن چونکہ آپ بتا رہے تھے کہ اتنے برے حالات نہیں آئے، اب جیسے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا میں ہر خبر آ جاتی ہے فوراً سے. تو ایسے میں پچھلے دنوں ایک خبر بھی آئی تھی، سوشل جو ویلفیئر ادارہ ہے ان کا بھی کوئی کرپشن کا کوئی کیس آیا تھا. تو اس حوالے سے اینٹی کرپشن میں اس کیس کو لے کر اب تک وہ کہاں لے کر گیا؟ وہ کیس جو ہے وہ تھوڑا مطلب واسٹ کیس ہے. اس میں مختلف الزامات ہیں، صرف ایک الزام نہیں، مختلف الزامات ہیں. تو وہ ابھی تک انڈر انویسٹیگیشن ہے. اس کے ریکارڈز وغیرہ کلیکٹ ہو گئے، کچھ اسٹیٹمنٹس شاید ہو گئے. تو مزید تو اس کے بارے میں نہیں بتا سکتا، لیکن یہ کہ اس میں الزامات کچھ زیادہ ہیں تو ہر اینگل سے اس پہ کام ہو رہا ہے. ٹھیک سر، بہت بہت شکریہ آپ کو، آپ کا ہمارے پروگرام میں ٹائم دینے کے لیے. تھینک یو فار ہیونگ می. ناظرین، جیسے کہ آپ نے بات سنی ڈپٹی ڈائریکٹر کامران بشیر صاحب جو ہمارے پروگرام میں شریک تھے، جیسے انہوں نے بتایا کہ ان کی ہر جگہ پر شکایت سیل موجود ہیں. اگر آپ کو کوئی اس طرح کا شکایت ہے کرپشن کے حوالے سے کہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں یا کسی بھی بندے کے حوالے سے، تو وہ بھی آپ شکایت کر سکتے ہیں، پھر اس پر انویسٹیگیشن ہو سکتا ہے. اور چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کرپشن چونکہ ہمارے ملک میں ایک عام پرسپشن ہے کہ وہ بہت زیادہ ہے، تو اس حوالے سے ایک محکمہ بھی کام کر رہا ہے اور محکمہ وہ کام پہلے بھی کر رہا تھا، اب بھی کر رہا ہے. تو وہاں پر بھی ہمیں وہ شکایت درج کرنی چاہیے اگر ہمارے کرپشن کے حوالے سے کوئی بھی تحفظات ہیں. اب ہمیں دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.